ویلکم بیک. پروگرام رپورٹر کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ملک تبارک حسین عرف ملک باری شریک گفتگو ہیں. ملک باری ملک ریاض کے 1996-97 سے لے کر سن 2002 تک قریبی ساتھی تھے، لیکن بعد میں دونوں میں اختلافات ہو گئے. ملک باری صاحب، پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. کہا یہ جاتا ہے کہ آپ ملک ریاض حسین کے فرنٹ مین تھے سن 1996 سے لے کر سن 2002 تک. کیا یہ بات درست ہے؟ جی درست ہے جی. کیا کام کرتے تھے آپ ملک ریاض کے لیے؟ میں بیسک انویسٹر تھا جی، چونکہ ہمارا ایک زمیندار گھرانے سے تعلق ہے. جہاں پہ انہوں نے بیریا ٹاؤن شروع کیا وہ ہماری آباء و اجداد کی زمینیں تھیں، تو اس پہ انہوں نے ٹاؤن بنانا چاہا. بیریا کا نام انہوں نے یوز کیا. پہلے تو ہم یہ سمجھتے رہے کہ یہ واقعی بیریا ٹاؤن کے حوالے سے یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے. تو جب اس کے ساتھ کام شروع کیا تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو ایک انڈیپینڈنٹ آدمی ہے اور پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. ملک باری صاحب، 6 سال تک آپ ساتھ رہے، ساتھ کام کرتے رہے. اس دوران آپ کو نہیں پتہ لگا کہ یہاں پہ کوئی مسئلے مسائل ہیں اور بیریا فاؤنڈیشن کا نام استعمال ہو رہا ہے؟ اصل میں چونکہ پہلے ساری گاڑیاں بھی سرکاری استعمال ہوتی تھی. سرکاری گاڑیوں سے کیا مراد ہے آپ کی؟ یہ بیریا والوں کی، بیریا فاؤنڈیشن کی؟ ہاں جی، بیریا فاؤنڈیشن کی گاڑیاں استعمال ہوتی تھیں. باقاعدہ ان کے افسران جو تھے وہ وردی میں وہاں جا کے بیٹھتے تھے. یہ ایک مجھے نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کو کافی عرصہ اس کا نہیں پتہ چل سکا کہ یہ بیریا ٹاؤن ہے، انڈیپینڈنٹ ہے یا کہ یہ سرکاری ہے. یہ تو بعد میں جب بیریا والوں نے خود اشتہار دینے شروع کیے، جس میں یہ بھی ایک اشتہار ہے ان کا باقاعدہ کہ جی ہمارا بیریا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اطلاع عام کے نام سے. نیوی کے افسران کا آپ نے ذکر کیا جو وردی میں آتے تھے، کوئی سینئر افسران بھی شامل تھے؟ سینئر افسران بالکل. کچھ نام یاد ہیں آپ کو؟ اس میں ایک تو کموڈور الیاس صاحب تھے، ٹھیک ہے جی، جو بعد میں اس نے ان کو یہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد فوراً اپنے پاس، اس وقت بھی وہ بیریا کے آل ان آل ہیں، وہ بیریا کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو نام جو ہے ان کا بیریا ٹاؤن آج تک آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی کوٹوں میں گئے، روزانہ نیوی کا اشتہار آتا ہے اور ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ اتنی بڑی جو ہے یہ ان لیگل کارروائی جو ہے کیوں ہو رہی ہے، کیونکہ بے شک تو یہ گورنمنٹ ذمہ دار ہے. آپ کا کہنے کا اگر میں صحیح سمجھاؤں مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے ایک نام لیا کموڈور الیاس، جی اس طرح کے نیوی کے اور افسران بھی شامل تھے، اور بیریا فاؤنڈیشن کا جو نام تھا جب بیریا ٹاؤن نے استعمال کرنا شروع کیا تو نیوی کے سینئر افسران کی ملی بھگت سے ہوا؟ بالکل تھے جی. اس میں ایڈمرل منصور الحق صاحب تھے، انہوں نے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا. اور نیچے جو ہے کموڈور الیاس صاحب تھے، پھر اور ایک میرا خیال ہے جاوید اقبال صاحب تھے. جاوید اقبال کون؟ بریگیڈیئر ریئر ایڈمرل؟ وہ بھی میرا خیال ایڈمرل تھے. تو اس میں بے شک جب یہ سٹارٹ ہوا نا، بعد میں پتہ چلا کہ ملک ریاض صاحب کا تو ٹوٹل اس میں 25% تھا. بے شک جو بندہ تھا وہ ظفر احمد تھا، جو امریکہ میں ہوتا ہے واشنگٹن میں. یہ ساری انویسٹمنٹ اس کی تھی، اسی کا تعلق تھا ان کے ساتھ. لیکن بعد میں اس کو ایک جھوٹی ایف آئی آر میں پھنسا کے ایف آئی اے میں تو جیل بھجوا دیا گیا، اور اس کے بعد ملک بدر کر دیا گیا، اور اس سے یہ لکھوا لیا گیا کہ آپ اس شرط پہ چھوڑا گیا کہ آپ آج کے بعد پاکستان نہیں آ سکتے. اور آج تک وہ بیچارہ پاکستان نہیں آ سکتا. اچھا ملک باری صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 2002 میں آپ میں اختلافات کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ پیسوں کا تنازع تھا دونوں کے درمیان. کیا یہ بات درست ہے؟ جی بالکل درست ہے جی. یہ فیز 2 تھا ڈی ایچ اے کا، وہ عرصہ 10 سال سے ان سے کلیئر نہیں ہو رہا تھا. کیونکہ اصل میں یہ کرتے ہیں کہ ایوارڈ کرا لیتے ہیں زمین. خود تو آپ کو پتا ہوگا کہ فیز 2 میں 1 کروڑ روپے کا ایک کنال پلاٹ بکا ہے، لیکن زمینداروں کو انہوں نے 57,000 پہ زمین ساری ایکوائر کر لی. وہ کاغذوں میں ایکوائر ہوگی لیکن کاشت جو ہے وہ زمیندار کر رہے تھے. بہت دفعہ جھگڑے ہوئے، بے شمار بندے زخمی ہوئے. تو اس کے بعد اسلام آباد انتظامیہ بیچ میں پڑی. چونکہ اللہ کا فضل ہے، علاقے میں ہمارا ایک مقام ہے، ایک عزت ہے، سیاسی ایک سیٹ اپ ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ملک صاحب آپ خدا کے لیے اس میں کوئی اہم رول ادا کریں. تو میں نے زمینداروں کو بلایا، ان کی ایک میٹنگ کرائی ان سے. تو انہوں نے کہا جی کمپنسیشن دیتے ہیں ہم 5 لاکھ روپیہ فی کنال. یہ 3200 کنال زمین تھی. ملک بھائی صاحب، یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا اور زمینوں پہ قبضے کر کے ملک ریاض کو دیے. نہیں، اللہ کا شکر ہے جی، ہم نے کوئی قبضہ نہیں کیا. یہی ایک غلطی ہوئی فیز 2 والی جو آج تک بھگت رہے ہیں. 1 ارب 36 کروڑ روپیہ
جو آن ریکارڈ ہے ہمارا تمام کورٹوں میں، وہ اس نے ہمارا دینا ہے، انڈسپیوٹڈ ہے وہ. اور اسی پہ اختلاف ہوا جب اس نے کہا ڈی ایچ اے سے اس نے پیسے لے لیے. میں خود گیا ڈی ایچ اے کے آفس میں، انہوں نے کہا جی کہ یہ پیسے ہمارے سے 2 ارب روپیہ پورا لے گئے. تو وہ زمینداروں کو کسی کو میں نے اپنی زمین دی، کسی کو پیسے دیے، بڑی مشکل سے ایڈجسٹ کیے، بلکہ ابھی بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ باقی رہتے ہیں. ظاہر ہے میری ذمہ داری تھی، وہ لوگ ہمیں کہتے ہیں جی کہ ملک صاحب ہمارے پیسے دلوائیں.